حضرت معاویہ کی حکومت بڑی مضبوط تھی رضی اللہ عنہ کہ انہوں نے جا بجا دیکھا معاملہ، اب اس سے بڑھ کے کچھ نہیں کر سکتے تھے تو تھوڑی دیر کے لیے خاموشی اختیار کی۔ پھر 60 ہجری میں حضرت معاویہ کی وفات ہو گئی اور ان کا بیٹا یزید امیر المومنین بن گیا۔ اور یزید کے بارے میں بہت سے لوگ پہلے سے ہی کیا تھے، معاملہ اختلافی تھا کہ یہ وہ منصب کا اہل ہے یا نہیں ہے، اور موقع اچھی طرح مل گیا۔ یہی وہ وقت تھا جس میں ان بدبختوں نے، شیعوں نے کیا کیا، کوفے کے اندر حضرت حسین کو بلانا شروع کر دیا جو کہ وہ مدینے میں تھے۔ کہا کہ آپ کے باپ کی خلافت اصل میں آپ حقدار ہیں، اور جو آپ کے بھائی چھوڑ کے دیے یہ بہت بڑی غلطی تھی، اور آج اگر آپ ہمارے پاس آ جائیں گے تو ہم اپنے جان پہ کھیل کے آپ کی مدد کریں گے اور یزید کا تختہ الٹا دیں گے۔ حضرت حسن نے جس وقت وفات پائی اس وقت گویا کہ وصیت کر کے گئے تھے حضرت حسین کو کہ دیکھو تم میرے چھوٹے بھائی ہو، جس طرح ان لوگوں نے مسلمانوں میں لڑانے کے لیے مجھے بیچ میں لایا، کوشش کی، نہیں ہوا تو زہر دیا، اور میں زہر سے مر رہا ہوں، مجھے معلوم ہو رہا ہے، اور یاد رکھو تمہارے ساتھ بھی یہی کھیل کھیلیں گے، تم ان کے ساتھ نہ ملنا۔ لیکن ان بدبختوں نے ایسا ماحول تیار کیا، خطوط پہ خطوط لکھے، ہر دن ایک دن 50 خط آتے تھے، اور معافیوں تلافیوں کے کہ ہم نے کیا کیا، غلطی کر دی، معاف کر دیجئے، حضرت علی کو ہم صحیح طور پر سپورٹ نہ کر سکے، لیکن اگر آج آپ آ جائیں گے تو ہم کیا ہیں، اپنے جانوں پہ کھیل کے آپ کو سپورٹ کریں گے۔ تو ان خطوں کے وجہ سے، ان بلاؤں کی وجہ سے حضرت حسین آخر مان گئے، سفر اختیار کیا، مدینے سے نکلے، مکہ آئے، مکے میں اہل و عیال جتنے بھی لوگ تھے ان کو لیا، جو کہ کل 80 سے زیادہ لوگ تھے، بس بچے بھی تھے اس میں، عورتیں بھی تھی، سب تھے، لے کے نکل گئے کوفے کی طرف۔ راستے میں کربلا پڑتا تھا، جہاں یہ نکلے وہاں عبید اللہ ابن زیاد آیا۔ یہ بدبخت ترین شخص، ایسا ظالم تھا جو خلافت امیہ کی طرف سے گورنر بن کے آیا تھا، یزید کی طرف سے، اور ایسا بدبخت تھا کسی کو قتل کرنے پہ شکتا ہی نہیں تھا۔ جب اس نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حضرت حسین کو بلانے والے ہیں تو کہا کہ سب اندر آؤ۔ اپنے مجمع میں بلایا، منبر پہ کھڑا، کہا بہت سے گردنوں پہ لٹکے ہوئے سروں کو میں دیکھ رہا ہوں جو بوجھ کی وجہ سے اتارنا پڑ رہا ہے۔ وہ فصیح و بلیغ زبان بیان کرتا تھا۔ تو بہت سے لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں جن کے جسم پہ ان کا سر بڑا بوجھ لگ رہا ہے، میں اتارنا ہے ان کا۔ سدھر جاؤ گے تو میں تمہیں بخشوں گا، اگر پھر تم نے کوئی لیٹر لکھا یا معلوم ہوا کہ کوئی ساز باز کی ہے حضرت حسین سے تو میں اس کے خاندان کو بھی اڑا دوں گا۔ تو بعض مسخرے تھے جنہوں نے کیا کیا کہ کنکریاں ماری، عبید اللہ ابن زیاد کو کیا ہے، کنکریاں ماری، جو گورنر بن کے آیا تھا۔ اس نے کہا کہ اچھا میرے سے بھی وہی کھلواڑ کرتے ہو جو اس سے پہلے گورنروں سے کرتے رہے۔ کہا کہ اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ سب کے دروازے بند کرو، مسجد کے جتنے دروازے ہیں، جو اس وقت شاہی محل کی طرح بہت بڑی مسجد تھی، تو سب کے دروازے بند کروایا، اور کہا کہ آؤ ایک ایک آئے، قسم اللہ کی اٹھا کے کہے کہ میں نے کنکری نہیں ماری 3 مرتبہ، اگر ماری ہو تو مجھ پر اللہ کی لعنت ہے، تو جب یہ بولے گا تو میں باہر بھیجوں گا۔ بولنے میں ذرا سا ہچکچایا، گردن اڑا دو۔ ایسے ایک ایک کر کے بلاتا تھا، تھوڑے سے بھی جو حضرت حسین کی طرف رغبت رکھتے تھے اور یہ قسم کھانے میں ذرا سا بھی تردد کرتے تھے، کہتا تھا گردن اڑاؤ۔ ایسے کئیوں کے لاش کے انبار لگ گئے مسجد کے باہر، پہلا دن تھا اس کی گورنری کا۔ وہ تو ایسی دھاک بیٹھی ان بدبختوں کے، جو کہ کیا ہمیشہ سے کیا تھے، بزدل تھے، یہودی تھے، جو بعد میں شیعہ بنے۔ تو انہوں نے پورا عبید اللہ ابن زیاد کی بات ماننے کا عہد کر لیا اور کہا کہ ہمارا سے کوئی تعلق حضرت حسین کا نہیں ہے۔ اور جب حضرت حسین کربلا میں پہنچے تو فوج بنا کے، انہی کی فوج بنا کے بھیجا کہ جاؤ لڑو، اگر تم سچے ہو تو جاؤ، جن کو تم نے بلایا خطوط دے کے، جاؤ انہی سے لڑ کے دکھاؤ۔ اب عبید اللہ ابن زیاد سے ایسے ڈرے ہوئے تھے بدبخت یہ
جنہوں نے خطوط دے دے کے بلایا کہ آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے، آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے، آپ آؤ ہم سپورٹ کرتے، وہی پورے لشکر میں دشمن بن کے حضرت حسین کے سامنے کھڑے ہوئے تھے کربلا کے میدان میں۔ حضرت حسین نے کہا کہ فلاں، تو فلاں نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، تو فلاں نہیں ہے، ٹھہر۔ اندر گئے خیمے میں، انبار تھا، خطوں کا انبار تھا جو ایک بالکل موٹے میں بھرا ہوا تھا، لا کے حضرت علی نے فوج کے سامنے انڈیل دیا۔ کہا کہ جو نام تو نے بتایا ہے، کیا ان ناموں کی سگنیچر نیچے نہیں ہے کہ بدبخت تو تم نے مجھے بلایا؟ کہا کہ ہم نے کوئی نہیں بلایا آپ کو، ہم تو کیا ہیں، زیاد کے وفادار ہیں، آپ یا تو اس کے ہاں چلیے یا نہیں تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیے۔ حضرت حسین نے کہا کہ نبوت کے خاندان کا ہوں، کبھی ذلت برداشت نہیں کر سکتا، عبید اللہ ابن زیاد کے پاس پہنچ کے بیعت کرنا یہ میری سب سے بڑی تذلیل ہے، میں یہ تو نہیں کر سکتا۔ ہاں دوسرا آپشن دو، مجھے واپس جانے کو بولو، میں مکہ چلے جاتا ہوں، یا نہیں تو مجھے سیدھے یزید کے پاس پہنچا دو، میں اور یزید بات کر لیتے ہیں، یا نہیں تو کسی ساحل پہ پہنچا دو، کسی بارڈر پہ پہنچا دو اسلامی حکومت کا جہاں جنگ ہو رہی ہو، اور میں کافروں سے قتال کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتا ہوں۔ کہا کہ یہ تینوں ریکویسٹ ہم نہیں مانتے، ہم ایک ہی بات کہتے ہیں کہ آپ قیدی بن کے چلے عبید اللہ ابن زیاد کے پاس، یا نہیں تو ہم آپ سے جنگ کریں گے۔ حضرت حسین نے کہا کہ یہ برداشت نہیں کر سکتا میں کہ آج کا آنے والا وہ بھی ہے جو اموی خلافت کا کیا ہے، ظالم ایک گورنر ہے، اس کے آگے میں ہاتھ بن کے کھڑا ہونا یہ میری تذلیل ہے، میں نہیں آ سکتا۔ تو آخرکار یہی بدبختوں نے جنہوں نے بلایا حضرت حسین سے قتال کیا اور حضرت حسین کو مارا، اور یہاں تک ظلم دشمنی نکالی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کو الگ دھڑ الگ سر کیا، اور دھڑ کو جسم کو گھوڑوں کے سموں تلے رون دیا، اور خالی سر کو تھیلے میں ڈال کر ابن زیاد کے محل میں پہنچایا، اور کہا کہ جس کو تم مانگتے تھے آج ہم لا کے ثبوت واضح کر دیے کہ ہم تیرے وفادار ہیں، ہم حسین کے وفادار نہیں ہیں۔ بدبخت نے روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت حسین کے لبوں پہ چھڑی ماری عبید اللہ ابن زیاد نے، کہ اس وقت ایک صحابی موجود تھے، کھڑے ہو گئے، کہا کہ بدبخت یہ وہ ہونٹ ہیں جن کو اللہ کے رسول پیار کرتے تھے، تو اس پہ چھڑی مار رہا ہے۔ تو تب کہیں جا کے عبید اللہ ابن زیاد خاموش ہوا۔ یہ واقعہ بالکل صحیح ہے، ہوا تھا، ظلم ہوا تھا، لیکن اصل میں کرنے والے کوئی یزیدی نہیں تھے، مسئلہ سب انہی کا تھا، انہی بدبختوں نے مارا۔ اور جب یہ معاملہ ہو گیا، حضرت حسین شہید ہو گئے کربلا میں، یہ نیوز پھیلی، جو صحابہ جہاں بھی تھے دنگ رہ گئے، اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، نواسہ رسول کو قتل کر دیا گیا، اور خاندان کو مٹا دیا گیا، بچوں کو بھی چھوڑا نہیں گیا۔ اور اس کے بعد ایک ایسا ولولہ اٹھا، ایک ایسا جذبہ اٹھا مسلمانوں میں، جو کہ یزید جو اس وقت تھا اس کے نام سے ایک طرح کی نفرت، کہ اس کے دور، حالانکہ یزید نے نہ حکم دیا تھا نہ یزید کے ایما پہ قتل ہوا تھا، یزید کو پتہ بھی نہیں تھا کیا ہوا تھا۔ یزید کو اس وقت پتہ چلا جب کہ خاندان کے بچے کچھ افراد سفر کرتے ہوئے جب شام پہنچے تو تب معلوم ہوا تھا حضرت حسین قتل ہو گئے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ اس نے رویا تھا، پشیمانی کی تھی، کہا تھا کہ بدبخت عبید اللہ ابن زیاد نے میرے حکم کے بغیر یہ کام کر دیا، اگر مجھ سے پوچھا ہوتا تو میں کبھی قتل کرنے کا حکم نہ دیتا، میں مٹ کے بیٹھ کے بات کر لیتے اگر کچھ مسئلہ ہوتا۔ تو اس میں یزید کا اتنا بڑا ہاتھ تھا ہی نہیں، جو کہ خلافت اور تاریخ میں ہمیں لا کے بتایا گیا اہل سنت کے سامنے کہ ایسا ہو گیا کہ سب سے بڑی گالی ہمارے ہاں یزید ہو گئی، کہہ رہے تو یزید کے سرکہ بولے تو انہیں پریشان ہو جاتا، حالانکہ اس کا مسئلہ ہی نہیں تھا، وہ مسئلہ سب وہی شیعہ نے علیوں کا تھا، جنہوں نے حضرت علی کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا، اسی طرح حضرت حسن کو مروانے میں بھی ہاتھ دیا، اور اسی طرح حضرت حسین کے مروانے میں بھی یہی بدبخت آئے تھے، انہوں نے ہی قتل کیا تھا۔ اور آخر جب پلٹ کے آئے تو نعرے بلند کرنے لگے، وقت گزرتا گیا تو مرثیہ خوانی کرنے لگے، وقت گزرتا گیا یا حسین کے نعرے بلند کرنے لگے، وقت گزرتا گیا
تو ان کے الگ الگ رسومات ایجاد کر لیے. انہوں نے اہل سنت سے بالکل ہی الگ معاملہ اپنا لیا, اپنا عقیدہ الگ بنا لیا, اپنا قرآن الگ بنا لیا, اپنے حدیث کی کتابیں الگ بنا دیا, اپنی فقہ الگ بنا دی. ہر چیز انہوں نے کیا کیا, اسلام کا اختلاف ایک ایسا کیا کہ کوئی مذہب کتنے فرقے بنے لیکن قرآن ان کا ایک ہے, رسول ان کا ایک ہے, کتاب ان کی ایک ہے, فقہ ان کی ایک ہے. لیکن یہ شیعہ تھے جو برابر پلاننگ سے آئے تھے اور انہوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھا اور آخر کار جو کرنا چاہتے تھے وہی کام جو عیسائیوں کے اندر جان پول نے کیا تھا. عیسائی تھا وہ بھی دراصل یہودیت سے عیسائی بنا اور حضرت عیسیٰ کا ماننے والے کی روب میں اللہ تین ہے کا عقیدہ پیش کرنے والا پہلا شخص جان پول تھا. اس کی وجہ سے آج پوری عیسائیت شرک و بدعت میں ہے. بالکل یہی معاملہ مسلم امت کے ساتھ کوئی کرنے والا تھا تو وہ یہودی تھا جو عبداللہ ابن سبا نے آ کے حضرت علی کو اللہ کا لبادہ اڑایا اور آگے چل کے الگ ایک مذہب کریٹ کر ڈالا جس کی کتاب الگ, جس کے جز الگ, جس کے پارے الگ. قرآن کے ان کے پاس 40 جز ہیں, روزہ الگ, مغرب کے بعد کھلتا ہے, امام الگ. ان کے لیے نبوت کا معاملہ, امامت بڑھ گیا, نبوت کم ہو گئی. ان کے امام نبیوں سے بھی آگے بڑھ گئے, حضرت علی اللہ کے رسول سے بھی آگے بڑھ گئے. پنجتن پاک کا نعرہ لگایا گیا, حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ, حضرت علی اللہ کے رسول, اس کے علاوہ سب صحابہ جہنمی کا نعرہ لگایا گیا اور یہ پنجے سنیوں کے ہاتھوں بٹھائے گئے لیکن اندر رکھنے والے سب کے سب شیعہ تھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.